السلام علیکم ناظرین۔ قرآن مجید کے اول مخاطبین اہل عرب ہی تھے، مگر اہل عرب عربی زبان جاننے کے باوجود اس کلام اللہ کی منشا کو سمجھنے کی صلاحیت نہ رکھتے تھے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے بندوں سے خطاب فرمایا، لیکن ہمارے معاشرے میں کچھ جدید مفکرین کے خیال میں عربی زبان ان کی مادری زبان نہ ہونے کے باوجود وہ عربی زبان کو اہل عرب سے بہتر جانتے ہیں۔ کسی بھی کتاب کا ترجمہ کرنے والے کو زبان کے ساتھ ساتھ اس علم و فن پر بھی مہارت رکھنا نہایت ضروری ہے جس فن کی کتاب کا ترجمہ کیا جا رہا ہے۔ مثلا ایک انجینئر جو انگریزی زبان کا بھی ماہر ہے، کیا ایک ایڈوانس میڈیکل سائنس پر لکھی گئی کتاب کا اردو میں ترجمہ کر سکے گا؟ حقیقت یہ ہے کہ کوئی انجینئر بھی اس کام کے لیے تیار نہ ہوگا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ وہ میڈیکل سائنس کی اصطلاحات سے بہت زیادہ واقف نہیں، اس لیے وہ منع کر دے گا اور کہے گا کہ یہ کام کسی اچھے میڈیکل سائنس کے استاد سے کروائیے جو میڈیکل سائنس کی اصطلاحات کو اچھی طرح سے جانتا ہو۔ آپ کے ذہن میں یہ سوال اٹھ سکتا ہے کہ ایک انجینئر اس کام کو کیوں منع کر رہا ہے؟ کیا وہ لغت کی مدد سے اس میڈیکل سائنس کی کتاب کا ترجمہ نہیں کر سکتا؟ تو وہ انجینئر مخلصانہ جواب دے گا کہ بے شک لغت کی مدد سے میں ترجمہ تو کر لوں گا، مگر میرے لیے انتہائی مشکل ہوگا کہ جب ایک لفظ کے ایک سے زیادہ معنی لغت میں مل رہے ہوں گے تو میں کون سا لفظ یہاں ترجمہ کے لیے استعمال کروں گا۔ اس لفظ کا صحیح چناؤ وہی کر سکے گا جو اس فن پر مکمل دسترس رکھتا ہوگا۔ اب خود فیصلہ کیجئے کہ اس اصول کے تحت قرآن کو صحیح طور پر سمجھنے والے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین ہیں یا جدید مفکرین جن کی پیدائش بھی نزول قرآن سے سینکڑوں سال بعد کی ہے۔ اصحاب رسول جو خود صاحب وحی یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قرآن سنتے تھے اور اپنی نمازوں میں اسے دہراتے تھے، کچھ پوچھنا ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے براہ راست پوچھ لیتے تھے، حتیٰ کہ وقوع وحی کے گواہ ہونے کے ناطے نازل ہونے والی آیات کے مفہوم اور سیاق و سباق کو وہ بخوبی سمجھتے تھے۔ انہوں نے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قرآن سیکھا اور سمجھا تھا۔ ان میں سے بعض صحابہ کرام ایسے تھے جو فہم قرآن کے ماہرین شمار ہوتے تھے۔ ان کی اس خوبی کی تصدیق خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی، جیسے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ۔ یہ محض عقیدت کی بات نہیں بلکہ ایک فطری حقیقت ہے کہ جن لوگوں نے کتاب کا مطلب خود صاحب کتاب سے سمجھا ہو، ان کے فہم کو بعد والوں کے فہم پر ترجیح ہونی چاہیے۔ جب یہ مشکلات ایک عام فن کی کتاب میں اتنی زیادہ ہیں تو قرآن تو جمیع علوم کا خزانہ ہے، اس کے لیے تو وہ تمام علوم و فنون کا جاننا ضروری ہوگا جو اس کتاب میں بیان کیے گئے ہیں، جن کی تعداد اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ افسوس کے بعد کے لوگوں نے صحابہ کرام کے بارے میں یہاں تک کہہ دیا کہ سلف ایمان میں قوی ہیں، مگر علم میں بعد میں آنے والوں کا طریقہ قوی ہے۔ حالانکہ صحابہ کرام کے بارے میں خود حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا یہ قول ہے، جس شخص نے کسی کی پیروی کرنی ہو تو وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کی پیروی کرے، کیونکہ پوری امت میں ان کے دل سب سے زیادہ نیک تھے، ان کا علم سب سے زیادہ گہرا تھا، وہ بہت کم تکلف کرتے تھے اور نیکی کرنے میں سب سے بڑھ کر تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت کے لیے اور اپنے دین کو قائم رکھنے کے لیے چن لیا تھا، لہٰذا ان کے مقام و مرتبے کو پہچانو اور ان کے نقش قدم پر چلو، کیونکہ وہ سیدھی راہ پر تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ خود جلیل القدر صحابی تھے اور بعد کے لوگ ان سے بڑھ کر صحابہ کرام کے بارے میں جاننے والے نہیں ہو سکتے۔ صحابہ کرام کے اکثر اقوال کتب تفسیر میں مل جاتے ہیں، لیکن ان اقوال میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کسی آیت کی تفسیر میں بظاہر اختلاف پایا جاتا ہے، لیکن اصل میں وہ ایک ہی قول ہوتا ہے جسے مختلف انداز میں بیان کیا ہوتا ہے۔ یہی بات حافظ ابن کثیر نے اپنی تفسیر کے دیباچے میں لکھی ہے۔ فرماتے ہیں، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کسی آیت کی تفسیر میں جب ان صحابہ کرام کے اقوال بیان کیے جاتے ہیں اور ان کے الفاظ میں بظاہر اختلاف نظر آتا ہے تو ناواقف شخص یہ سمجھتا ہے کہ اس بارے میں کئی مختلف اقوال ہیں، حالانکہ حقیقت میں کوئی اختلاف نہیں ہوتا، بلکہ کسی نے ایک چیز کی تعبیر میں اس کے لازمی یا مراد معنی لیے ہوتے ہیں، کسی نے اس کی نظیر یا مثال پیش کی ہوتی ہے اور کسی نے اصل چیز ہی کو بیان کیا ہوتا ہے، مگر سب کے ایک ہی معنی ہوتے ہیں، لہٰذا عقل مند آدمی کو اس بارے میں دھیان کرنا چاہیے۔ قرآن کی تفسیر اجماع امت کے مطابق کی جائے گی، کسی قرآنی لفظ یا آیت کی کوئی ایسی تفسیر نہیں کی جا سکتی جو اجماع قطعی کے خلاف ہو۔ اس کا سبب ظاہر ہے کہ جن امور پر امت متفق ہے ان کی پیروی میں ہدایت ہے اور ان کی خلاف ورزی میں گمراہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جو شخص رسول کی مخالفت کرے اور مسلمانوں کا راستہ چھوڑ کر کسی اور راستے پر چلے جبکہ اس پر صحیح راستہ واضح ہو چکا تھا تو اسے ہم اسی طرف پھیر دیں گے جدھر وہ خود پھر گیا اور اسے جہنم میں داخل کریں گے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اس آیت میں مسلمانوں کے راستے یا طریقے کو صحیح قرار دیا گیا ہے اور اس کے خلاف چلنے پر دوزخ کی وعید ہے۔
اب جس چیز پر مسلمان متفق ہو جائیں وہی ان کا راستہ اور طریقہ ہے، اور یہی اجماع امت ہے، جس کی خلاف ورزی گمراہی بھی ہے اور دوزخ میں جانے کا سبب بھی۔ ابن ماجہ کی ایک حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک میری امت گمراہی پر کبھی متفق نہیں ہوگی۔ اس حوالے سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا یہ قول ہے کہ جس بات کو سب مسلمان اچھا سمجھیں وہ اللہ کے ہاں بھی اچھی ہے۔ اس تفصیل سے واضح ہو جاتا ہے کہ اجماع امت کا راستہ ہدایت کا راستہ ہے اور اس کی خلاف ورزی کرنا گمراہی ہے، لہٰذا کسی اجماع قطعی کے خلاف جو تفسیر کی جائے گی وہ ہدایت کی بات نہیں ہوگی بلکہ گمراہی کی چیز ہوگی، جس سے بچنا ضروری ہے۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ مفسر قرآن کے لیے مندرجہ ذیل شرائط ضروری قرار دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ مفسر قرآن کم از کم درج ذیل علوم پر ضروری دسترس رکھتا ہو: علم اللغہ، علم نحو، علم صرف، علم اشتقاق، علم معانی، علم بیان، علم بدیع، علم قرات، علم اصول دین، علم اصول فقہ، علم اسباب نزول، علم قصص القرآن، علم حدیث، علم ناسخ و منسوخ، علم محاورات عربی، علم التاریخ اور علم اللدنی۔ مندرجہ بالا شرائط کے ساتھ ساتھ مفسر کو بہت زیادہ وسیع النظر اور صاحب بصیرت ہونا چاہیے، کیونکہ ذرا سی کوتاہی تفسیر کو تفسیر بے رائے بنا دے گی، جس کا ٹھکانہ پھر جہنم ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، اور جو قرآن کی تفسیر اپنی رائے سے کرے اسے چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنائے۔ اس حدیث سے پہلے امام ترمذی نے یہ حدیث بھی نقل کی ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے علم کے بغیر قرآن کے بارے میں کوئی بات کہی وہ اپنا ٹھکانہ دوزخ میں بنا لے۔ یہاں دوسری حدیث نے پہلی حدیث کے لفظ اپنی رائے سے کا مطلب واضح کر دیا ہے کہ اس سے مراد بغیر علم کے رائے دینا ہے۔ گویا تفسیر بالرائے ایسی تفسیر کو کہا جائے گا جو علم کے بغیر کی جائے۔ خود امام ترمذی نے اس حدیث کی وضاحت میں لکھا ہے کہ اس سے مراد علم کے بغیر اپنے جی سے قرآن کی تفسیر کرنا ہے، جو کہ قابل مذمت ہے۔ رہا علم کی روح سے تفسیر کرنا تو یہ بالکل درست اور جائز ہے، کیونکہ اس طرح کی تفسیر مشہور تابعین مجاہد رحمۃ اللہ، قتادہ رحمۃ اللہ اور دوسرے اہل علم نے بھی کی ہے، اور ان لوگوں کے بارے میں یہ بدگمانی نہیں ہو سکتی کہ خدا نخواستہ وہ لوگ علم کے بغیر محض اپنے جی سے قرآن کی تفسیر کرتے تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ حدیث میں رائے کا لفظ اپنے لغوی معنوں میں نہیں ہے، بلکہ ایک اصطلاح کے طور پر آیا ہے، جس کا مطلب ہے کہ علم کے بغیر قرآن کی منمانی تفسیر کرنا۔ گویا ایسی تفسیر کرنا جس میں کوئی شخص یہ نہ دیکھے کہ قرآن کیا کہتا ہے، بلکہ یہ دیکھے کہ اس کی اپنی خواہش یا پہلے سے قائم کی ہوئی کوئی رائے کیا چاہتی ہے، اور کسی طرح قرآن کو کھینچ تان کر اس کے مطابق کر لیا جائے۔ فہم قرآن کے لیے ناسخ و منسوخ آیات کی پہچان ضروری ہے۔ نسخ کے اصل معنی تو کسی چیز کو ہٹانے، دور کرنے اور زائل کرنے کے ہیں، لیکن اصطلاح میں اس کی تعریف یہ کی گئی ہے کہ کسی بات کی شرعی دلیل کے ذریعے پہلے کے شرعی حکم کا اٹھ جانا یا باقی نہ رہنا۔ گویا پہلے سے موجود کسی شرعی حکم کی جگہ کوئی نیا شرعی حکم آ جانے کو نسخ کہتے ہیں۔ پھر پہلا شرعی حکم منسوخ اور اس کی جگہ لینے والا نیا حکم اس کا ناسخ کہلاتا ہے۔ اس کے بعد منسوخ حکم پر عمل نہیں ہوگا، بلکہ اس کے ناسخ حکم پر عمل کیا جائے گا اور اسی کے مطابق فتویٰ بھی دیا جائے گا۔ یاد رہے کہ نسخ میں قرآن کی کسی آیت کا صرف حکم منسوخ ہوتا ہے، مگر آیت بدستور قرآن کا حصہ رہتی ہے اور اس کی تلاوت بھی کی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اے ایمان والو، نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ۔ یہ پہلا حکم تھا کہ شرابی کو نماز کی طرف آنا ممنوع اور حرام تھا۔ اس کے سوا دوسرے اوقات میں شراب نوشی منع نہ تھی، مگر پھر سورہ المائدہ میں یہ حکم آ گیا، شراب، جوا، بتوں کے آستانے اور تیروں سے فال لینا یہ سب گندے کام ہیں شیطان کے، لہٰذا ان سے بچو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ اس آیت کے حکم کے نتیجے میں شراب نوشی مستقل طور پر ہمیشہ کے لیے ممنوع اور حرام قرار دے دی گئی۔ گویا پہلے شراب پی کر نماز کے قریب جانا منع اور حرام تھا، اب شراب نوشی ہمیشہ کے لیے ممنوع اور حرام ٹھہری۔ دوسرے الفاظ میں یوں کہیں گے کہ پہلے حکم میں نمازوں کے سوا دوسرے اوقات میں شراب پی لینے کی جو اجازت تھی وہ اس دوسرے حکم سے منسوخ ہو گئی، لیکن تلاوت جاری ہے۔ قرآن کی صورتوں اور آیتوں کی تفسیر ان کے شان نزول کے لحاظ سے کی جانی ضروری ہے۔ فہم قرآن کے لیے شان نزول کی بڑی اہمیت ہے۔ شان نزول یا سبب نزول سے مراد وہ خاص پس منظر اور مخصوص حالات و واقعات ہیں جن میں قرآن کی بعض صورتوں اور آیتوں کا نزول ہوا ہے۔ اس طرح کے قرآنی مقامات کو ان کا شان نزول جانے بغیر نہ تو صحیح طور پر سمجھا جا سکتا ہے اور نہ ہی ان کی درست تفسیر ہو سکتی ہے۔ قرآن کی تفسیر حدیث و سنت کے مطابق کی جانی چاہیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرض منصبی تھا کہ تلاوت آیات کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن کی تعلیم بھی دیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، بے شک اللہ نے ایمان والوں پر احسان کیا کہ انہی میں سے ان کے پاس ایک رسول بھیجا جو ان کو اللہ کی آیتیں سناتا، ان کو پاک کرتا اور کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے،
جبکہ اس کی بعثت سے پہلے وہ کھلی گمراہی میں تھے۔ پھر مزید ایک نکتہ کہ قرآن کی تفسیر خود قرآن سے کی جائے گی، اس مسلمہ قاعدے کو اپنایا جائے کہ قرآن کا ایک حصہ اس کے دوسرے حصے کی تفسیر کر دیتا ہے۔ صحیح فہم القرآن کے لیے یہ چند مسلمہ بنیادی اصول ہیں جن کا علم ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ غرض یہ کہ قرآن پاک ایک ایسی عظیم الشان اور لافانی کتاب کا ترجمہ کرنا ہر کس و ناقص اور ہر عالم کا کام نہیں ہے۔ مترجم کے لیے جو امور ضروری ہیں ان کا مختصر تذکرہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک کے پڑھنے، اسے سمجھنے اور اس کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔